تھا، لیکن اس سال جو گزرا ہے انتہائی مشکلات تھیں، بہت مشکلات تھی، چیلنجز تھے. ہماری معاش جو کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا، مجبوری قبول کیا ہے. لیکن میں آپ سے آج پشاور کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کر، سب نے مل کر اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو خدا کی قسم اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا، خوشحالی ہوگی. ابھی کل میں نے زراعت کے اوپر جو سمپوزیم کیا اسلام آباد کے سینٹر میں، وہ خدا کے فضل و کرم سے زراعت پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ دے گی. اور اگر ہم نے قرضوں سے جان چھڑانی ہے، اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی معدنیات عطا کی ہیں. آپ کے پاس پشاور اور ملکہ علاقوں میں بڑی زرخیز زمینیں ہیں. پاکستان کے اندر سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو وہ صرف ایک چیز کی کمی ہے، دیٹ از ول ٹو ڈو. کہ پھر اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اگر یہ جذبہ ہم میں آ جائے تو پھر کوئی پہاڑ، کوئی سمندر ہماری مشکل نہیں رہے گی. ہم نے ابھی آج سعودی عربیہ سے ہمیں $2 ارب ہمیں ملا. میں اس موقع کو غنیمت جان کر میں اپنے بھائی جناب محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کا، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سعودی عربیہ کی حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا، جناب سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. آج $2 ارب ہمارے خزانے میں سعودی عربیہ سے آ چکا ہے. اس کے لیے میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی. مگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، سنو میری بات، یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں، خون کے دریا آپ کے بزرگوں نے عبور کیے، پاکستان بنایا. اور کے پی میں جب یہاں پر ریفرنڈم ہوا تو آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا، آپ نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. مگر وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، آج قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں اور وہ یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ وہ پاکستان نہیں جس کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا اور ہم اس دنیا سے کوچ کر گئے. یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے ہندوستان سے ہجرت کی. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے آج گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. ہمیں اشرافیہ کو، مجھ سمیت بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا. اور اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سنوارنا ہے تو پھر یہ لمحہ ہے، یہ لمحہ آ چکا ہے. آج پاکستان کی حکومت اور تمام ادارے اور تمام صوبے مل کر زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات اور ہماری ایکسپورٹس، اس کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا ہے. کل میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ 75 سال بڑے بڑے منصوبے بنے، کاغذی منصوبے، اس کے اوپر بڑے بڑے لیکچرز ہوئے، سیمینارز ہوئے، لیکن عمل کتنا ہوا؟ آج اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو قصور ہمارا ہے. وہ وقت یاد کیجئے، میں آپ کو 90 کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپے سے زیادہ اس کی قیمت تھی، جب پاکستان کے اندر کاٹن ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی، ہماری ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی. تو پھر کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو؟ کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو؟ آج
मैं समझता हूँ कि हमें माजी में जाकर सबक सीखना है। रोने धोने से कोई बात नहीं बनेगी, रोने धोने से कभी कौमें नहीं बनी, रोने धोने से कभी गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए। मुल्क अगर खुशहाल हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मुसलसल जदोजहद की बना पर। आज हमें इस सबक को आगे लेके जाना कायद आज़म का और हज़रत इल्लामा इकबाल का। हमें उसके फरमुदात को, उसके ख्वाब की ताबीर करनी है। सिर्फ मेहनत और दयानत से मैं आज बाहर जाता हूँ या हमारे दूसरे ज़ोमा बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, वो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। क्या ये ज़िंदगी है जो हमने अपने लिए चुनी है? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हमें फैसला करना है कि हमने क्या हाथ ऊंचा रखना है कि कभी हमेशा खुदा ना खास्ता कशकोर लेके फिरना है। इसलिए आज इस अजीम इज्तिमा में मैं अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को, ये कौम के दरशकिंदा सितारे हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। मेरा खुदा की कसम यकीन है कि इंशाअल्लाह आप पढ़ लिख कर लैपटॉप, जदीद टेक्नोलॉजी लेकर पाकिस्तान की किस्मत संवारेंगे। हमने ज़राअत के अंदर हमने इनकलाब लेके आना है, हमने मुल्क की जो सनतें हैं उनके अंदर इनकलाब लेके आना है, महंगाई का खात्मा करना है। ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, अल्फाज आसानी से अदा होते हैं, अमल बड़ा मुश्किल से होता है, लेकिन मेरा ईमान है कि अमल से ज़िंदगी बनती है। ना ये नूरी है ना नारी है, हमें नूरी नारी को छोड़ देना चाहिए और सिर्फ अमल की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो मेरा यकीन है कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में एक बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ एक अजीम मुल्क बन जाएगा। ये लैपटॉप का सिलसिला मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में शुरू किया था और लाखों लैपटॉप्स हमने तकसीम किए थे। अब 1 लाख लैपटॉप इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम तकसीम कर रहे हैं और अगला बजट जो कि अब शुरू हो चुका है उसमें भी 1 और लाख लैपटॉप हम तकसीम करेंगे। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में 1 लैपटॉप सफारिश पर नहीं जाएगा। ये मेरा एक अल्लाह ताला के फजल करम से आर्टिकल ऑफ फेथ है और इसके ऊपर अमल होगा। चाहे कोई बादशाह हो, कोई बहुत बड़ा जज हो या कोई और अफसर हो, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर लैपटॉप दिए जाएंगे। और मैं यहाँ पर यह भी ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया इंतखाबात में तो फिर इंशाअल्लाह हर साल सूबे की तादाद के मुताबिक 1 लाख लैपटॉप सबसे बड़े सूबे से शुरू करेंगे और उसी तरह आबादी के तनासब से हम चारों सूबों को लैपटॉप तकसीम करेंगे हर साल, जो कि 3-4 लाख लैपटॉप बनेंगे इंशाअल्लाह। उससे आपकी ज़िंदगियां बदलेंगी, आप ज़राअत को बदल देंगे, आप सनत को बदल देंगे। और दुनिया में देखिए जापान कहाँ खड़ा है आज, देखिए जर्मनी कहाँ खड़ा है आज। जंगे दोइम में ये दोनों ममालिक तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लाखों लोग लुकमा अजल बन गए, मगर 60 सालों में दिन रात मेहनत करके उन्होंने दोबारा आसमानों में, सितारों में कमन डाली। ये कोई जादू नहीं था, ये कोई फूक फाक नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और मेहनत थी। यही कायद आज़म ने हमें सिखाया, यही कुरान करीम हमें दर्स देता है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें हुस्ना, उनका पैगाम, उनकी अहादीस से हमें यही पता चलता है कि मेहनत करो तो अल्लाह ताला उसमें अपनी बरकत डालते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और कौम की बेटियों, मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि आए मिलकर इस मुल्क का, इसकी तकदीर बदल दें, आए मिलकर दिन रात मेहनत करें। तालीम के इदारे जो हैं बेहतरीन, अब देखिए यहाँ पर वाइस चांसलर्स बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं। ये यूनिवर्सिटी की बात मैं भी करता हूँ, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम ठप पड़ा है हर तरफ। मैं आपको बता रहा हूँ, और खाली रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है, कारोबार हुकूमत पिछले कई दिहाइयों से वो बदतरीज उसमें इनतात का शिकार है। वो वहाँ पर अफसरान, सियासतदान, एक्सपर्ट्स, दूसरे लोग उस दिल जमी से काम नहीं करते जिससे कौमें बनती हैं। उसकी कई वजूहात हैं, मैं उस पर इस वक्त नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मिलकर इंशाअल्लाह
آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے ضائع ہونا بند کر دیا اور 9 مئی جیسے واقعات کا دوبارہ ہم نے کبھی زندگی میں قیامت تک دوبارہ اس طرف رخ نہ کیا اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے غربت، بے روزگاری اور بیماری کا خاتمہ کرنا ہے. یہاں پر مجھے ابھی یہ بیٹا ملا بنیر کا، اور اس نے جوان بچہ اور کتنی محنت سے پڑھا. اس کا والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، اندازہ کریں مزدوری کرتے ہیں، اور آج اس نے اے گریڈز لیے ہیں. اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی میرٹ پر بندہ ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ نہ صرف پورا اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ سب میرے ساتھ اس کے لیے تالیاں بجائیں بھرپور، کہ میرٹ ہی ہے میرٹ. اس برادریزم نے پاکستان کو تباہ کر دیا، سفارش نے پاکستان کو تباہ کر دیا، کرپشن نے پاکستان کی جڑوں کو برباد کر دیا. آج اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محنت اور میرٹ. محنت اور میرٹ. اگر کوئی غریب کا بچہ ہے، کوئی تانگے مان کا بیٹا ہے، کوئی بیوہ کا بچہ ہے یا بیٹی ہے، اگر اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے تو اس کو پورا مقام ملنا چاہیے، وسائل ان کے قدموں میں نچھاور کرنے چاہیے. یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی تھی. اور 1940 میں اقبال پاک میں ایک قرارداد پاس کی تھی کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ایک نیا وطن لیں گے. وہ لوگ، لاکھوں لوگ اپنی آنکھوں میں وہ خواب بسائے پاکستان آئے کہ ہندو کی غلامی سے نجات ملے گی تو پاکستان میں اپنے بچوں اور بال بچوں کے لیے ہم پیٹ پالنے کے لیے محنت کریں گے تو ہمیں ہمارا حق ملے گا. آج سفارش اور کرپشن سکہ رائج الوقت ہے. اس کا خاتمہ آپ نے کرنا ہے، تعلیم کی روشنی سے کرنا ہے، محنت سے کرنا، اور انشاءاللہ یہ ہوگا. میرا یہ ایمان ہے. آخر میں اس یونیورسٹی کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دل سے دعا ہے کہ یہ جلد سے جلد اپنے تکمیل کے مراحل مکمل کرے. لیکن فاٹا نام جو ہے وہ مناسب نہیں. فاٹا اب ماضی کی بات ہے. آپ نے اس کا نام تجویز کریں. مجھے ابھی گورنر صاحب راستے میں کہنے کی بڑی مہربانی کہ جناب شہباز شریف صاحب فاٹا نام تو مناسب نہیں تو آپ کا نام رکھ دیں. میں نے کہا بالکل نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں. کہنے کہ نہیں آپ کو. میں نے کہا بالکل نہیں میرا نام رکھنا. آپ سے پوچھیں، قبائلی بزرگوں سے پوچھیں کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں اور وہ 5-6 نام مجھے دیں. انشاءاللہ وہ نام چن کر آپ کے مشاورت سے ہم آزاد قبائل. چلو یہ بھی ایک نام آ گیا، آزاد قبائل یونیورسٹی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی مشاورت کا احترام ہوگا اور انشاءاللہ وہی نام مشاورت کے ساتھ ہم رکھیں گے. فاٹا کا نام بدلنا ہوگا. آپ کو منظور ہے نا؟ یہ بات منظور ہے؟ فاٹا کا نام بدل کے تو ہم تو پھر کیا فاٹا ہی رکھنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اور یار نہیں، بس فاٹا رکھنا، فاٹا ہی. بس مہربانی، شکریہ. مجھے پیغام مل گیا آپ کا جی، میں نے سن لیا. ڈھیرا مہربانی، ڈھیرا مہربانی. تو میں آخر میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور یہ خاص طور پر اپنی قوم کے عظیم بیٹیوں اور بیٹوں سے میں مخاطب ہوں، اور یہ شعر آپ کی نظر ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم. فاٹا یونیورسٹی کے فیز 1 کی افتتاحی تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا دلیر اور غیرت مند لوگوں کا صوبہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کے پی کے عوام نے بہت سی قربانیاں دی ہیں. آج میرے لیے بہت ہی خوشی اور اطمینان کا دن ہے. 1 لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں صرف اور صرف میرٹ پر تقسیم کیے جا رہے ہیں. لیپ ٹاپس حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر چلے گا اور ملک کے معاشی حالات مزید بہتری کی جانب گامزن ہیں.